والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، آپ سب کو خاور حسین وارسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے پاک ٹی وی کے اس خوبصورت پروگرام تدبیر آن لائن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ جو خوبصورت ٹرانسمیشن ہے ہماری آج کی رات کے حوالے سے برکتوں رحمتوں سعادتوں والی رات، شب برات کی رات، جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے، کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے۔ تو آج کی رات تو تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ آج کی رات تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ قیام رو رو کر دعائیں کرنے والی رات ہے۔ تو آج کی رات کی خوبصورت ٹرانسمیشن یو کے پاک ٹی وی پہ آپ تمام لوگ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اسی نیت کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن آپ لوگ سماعت فرمائیں، اور میں اس ٹرانسمیشن کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور مزید گفتگو کریں گے، مزید باتیں ہوں گی، اور مزید اس آج کی رات کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ آج کی رات کا مقصد کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شعور یافتہ قاری القرآن جناب قاری محمد داؤد نقشبندی صاحب۔ آپ سے ملتمس ہوں تلاوت قرآن کریم فرما کر ہمارے قلوب کو معطر فرما دیں۔ بسم اللہ کر سب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم. جی، تلاوت قرآن کریم فرما کر ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے جناب عالمی شعور یافتہ قاری القرآن جناب قاری داؤد نقشبندی صاحب۔ جی بہت شکر گزار ہوں کر سب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ آج کی رات بس یہی بار بار کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشک بار ہو کر دعا کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، مغفرت کی دعا مانگیں، اور جہاں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہاں پہ ہمیں بھی یاد رکھیں، جو کہ پاک ٹی وی کو یاد رکھیں، پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ اور آئیے چلتا ہوں، کیوں نہ یہ کہتا چلوں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شعور یافتہ ثنا خواں، کسی تعارف کسی شخصیت کے محتاج نہیں، محترم جناب علی حسن مصطفی صاحب۔ آپ سے ملتمس ہوں سرکار مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کر کے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے پاک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور خاور حسین وارسی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ایک التجائی کلام ہے آج شب برات کے حوالے سے،
تو انشاءاللہ دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے فرش پر دوم ہے عرش پر دوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے فرش پر دوم ہے عرش پر دوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے اور مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے جزاکم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نذرانہ عقید تو محبت پیش کر رہے تھے جناب علی حسن مصطفی صاحب کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت مصرے پڑھ رہے تھے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آئیے اس رات کی فضیلت اس رات کی برکات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی مذہبی اسکالر شخصیت جناب عالمہ سیدہ خانم ام فروہ زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے جانتے ہیں جی ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم عطا فرمایا آپ سے میں آج کی رات کے حوالے سے ملتمس ہوں کہ آج کی رات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی اصلاح فرما دیجیے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یو کے پاک ٹی وی اور خاور حسین وارسی آپ کا بہت شکریہ کہ شب برات کی اس پرسعادت موقع پر آپ نے موقع دیا کہ اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں
تو شب برات کے بارے میں، جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت سے ایسے تصورات ہیں کہ جہاں بہت سے علماء جو ہیں وہ اس حقیقت کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شب مستند روایات کے مطابق جو ہے اس شب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ پروردگار کی رحمتوں اور برکتوں اور عنایتوں سے منسوب کیا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب نبی مکرم کی بارگاہ میں جب میں گیا اور اس وقت میں نے جناب ختمی مرتبہ سے بابت دریافت کی کہ یا نبی اللہ، حقیقت شعبانیہ کیا ہے، شعبان کے مہینے کی حقیقت کیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ تو نبی مکرم نے اپنی زبان عمدہ بیان سے یہ بات فرمائی کہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بہت محترم قرار دیا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کے لیے اور نیک افعال کے لیے احکامات الہیہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کرے گا تو اسے 70 گنا جو اس کا ثواب اور اجر ملے گا۔ اور امالی شیخ صدوق کے حوالے سے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بابت دریافت کی گئی کہ یا نبی اللہ بتائیے کہ شب برات، لیلۃ البرات کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمام سال کی جتنی بھی راتیں ہیں، شب قدر کے بعد سب سے خوبصورت ترین اور صاحب قدرت رات جو ہے وہ شب برات، لیلۃ البرات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں برات، آپ نے لفظ جو سنا، اس کے معنی ہے کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کرنا، گناہوں سے بیزاری کی رات ہے کہ جہاں کبھی اعمال سے بیزاری اختیار کر کے پروردگار کی بارگاہ میں انسان مستدی ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے سربہ سجود ہو کے اقرار کرتا ہے کہ اس کے اعمال کبھی جو پروردگار کی رحمت اور اس کے درمیان حائل ہوئے ہیں ان کو پروردگار معاف فرما دے۔ تو نبی مکرم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس رات کو عبادت میں بسر کیجیے، اپنے سجدوں کو طولانی دو، اپنے قیام کو قرار دو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، پھر اس رات میں قیام بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو اور سجود بھی کرو اور رکوع بھی کرو کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں پروردگار کی رحمت کاملہ وہ اپنی عنایات اپنی مخلوق پہ نچھاور کرتی ہے کہ صدائے ربی آتی ہے، حاملان عرش کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین پہ رہنے والی مخلوقات کی طرف رجوع کریں اور ندائے ربی ان تک پہنچائے کہ ہے کوئی جو توبہ کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال پہ شرمسار ہو کے عقیدت اور محبت سے اپنے سر کو جھکا کے اپنے خالق حقیقی کی قدرت، حقیقت اور اس کے اقتدار کو تسلیم کر کے اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو، ہے کوئی جو توبہ کا طلبگار ہو تو ہم اسے معاف کر دیں گے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں گناہ گاروں کو معافی ملتی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ کوئی رزق کا طالب ہے تو اپنے پروردگار سے دعا کر کے بارگاہ احدیت میں یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے رزق سے سرفراز فرما۔ تو جہاں دامن سوال بلند ہوتا ہے تو وہاں پروردگار خاصہ نامراد کو اپنی رحمتوں سے، اپنی عنایتوں سے اس طرح بھر دیتا ہے کہ اس شب شعبانیہ کی رحمت اور انوار یہ ہیں کہ جو شخص اپنے لیے جو کچھ طلب کرتا ہے کہ جو شرعی اور جائز ہو تو پروردگار اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے آخری پہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ اس رات میں جب انسان اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے جسم کو غسل دے کے پاک کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کا طالب ہوتا ہے، اور پھر اس وقت پروردگار اپنے بندے کی اس کاوش کو، اپنے بندے کی اس محنت کو قبول کرتے ہوئے اس شخص کی عبادت کو مقرب فرماتا ہے۔ اور میرا خدا وہ ہے کہ جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اس شب کی تاریکیوں میں نعمتوں کی روشنی عطا کرنے والا ہے کہ پروردگار نے اس شب کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں اور وہ پروردگار کی بارگاہ میں صدقے دل سے استغفار طلب کرے تو خدا اسے معاف فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے، پریشان ہے تو اس ماہ پر نور میں 3 روزے رکھے اور اپنی حاجت کو طلب کرے کہ پروردگار عالم
اس کی جائز شرعی حاجت کو بر لائے گا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں عمومی طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے، کہ اس رات کی حقیقت میں یہ بات کہتی چلوں کہ جہاں ہم لوگ دنیا کے عوامل کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، وہاں یہ وہ شب ہے کہ جب اپنے مرحومین کے لیے مغفرت طلب کرنا بہت بہترین عمل ہے، کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو لوگ آپ کے خانوادہ سے جا چکے ہیں، جو لوگ مومن مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اس شب میں ان کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار ان کی عمدن 7 گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور پھر یہ حوالہ ہے صحیح بخاری کا کہ جناب ختم مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہ جناب حضرت خدیجہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ختم مرتبت کو بستر پہ نہیں پایا، اور میں نے استفسار کیا کہ آپ حضرت کہاں تشریف لے گئے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے جب ان کی تلاش شروع کی تو پھر میں نے ان کو تلاش کرتے ہوئے جب نہ پایا تو میں بے قرار ہو گئی، اور پھر میں جب بے قرار ہو گئی تو میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ نبی مکرم کی تلاش کریں، اور جب ہم تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ختم مرتبت قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے ان کی مغفرت کی دعا فرما رہے تھے۔ جب بابت دریافت کی تو آپ نے فرمایا یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں مرحومین کے لیے دعائے خاصہ کی جاتی ہے، کہ اپنے جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا طلب کرنی چاہیے، کہ وہ شب ہے کہ جس میں عبادتوں کو پروردگار مقرب فرماتا ہے کہ طولانی سجدے کیجئے، کہ اقرار وحدانیت کیجئے، کہ پروردگار کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں دین حق پہ پیدا کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو پروردگار ظاہری وبا آفت بلا بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خوبصورت لہج و سخن میں سیدہ عالمہ خانم ام فروہ زیدی صاحبہ ہماری اصلاح فرمانی تھی، ہمارے قلوب کو معطر فرما رہی تھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس ٹرانسمیشن کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بات کو پہنچنے اور سمجھنے کی اللہ پاک توفیق دے دے، اور اس ٹرانسمیشن کے صدقے سے اللہ پاک یو کے پاک ٹی وی کے تمام ٹیم کو اور مجھے بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس رات میں خصوصاً یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، یہ ہمارے نبی کا ہم پر بہت کرم ہے کہ جب دنیا میں آئے تو تب بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو جب دنیا سے گئے تب بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، اور جب معراج پر گئے تب بھی جب پوچھا گیا کہ کیا مانگتے ہیں میرے محبوب، تو یہی کہا گیا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ہماری یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری بخشش ہوگی، تو اس رات جہاں پہ اپنے بخشش کی دعا مانگے تو وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بے پناہ بے حد درود بھیجیں، تاکہ ان کے صدقے سے، اس درود پاک کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے اللہ کریم ہم سب کے حالات پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی نئے پروگرام، نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان خاور حسین وارثی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔